بسم اللہ الرحمن الرحیم فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعدت على الأناب بالبرد فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغربه امطر یمطر برسانا. لؤلؤ کی جمع لآلی، اس میں اس کو تشبیہ دی ہے، اس کا استعارہ کیا گیا آنسوؤں کے لیے. نرجس پھول، نرگس پھول کو کہا جاتا ہے، خوشبودار پھول جس سے آنکھوں کو تشبیہ دی جاتی ہے. تو نرگس پھول کو آنکھوں سے تشبیہ دی ہے یہاں. وسقت وردن، اور ورد کے معنی آتے ہیں گلاب، یہاں پر گلاب کو تشبیہ دی ہے رخساروں سے. وعدت علی العناب بالبرد، عدا یعد، نصرہ ینصر سے ہے. علی العناب بالبرد، برد کو یہاں پر تشبیہ دی ہے دانتوں سے، اور عناب کو یہاں پہ تشبیہ دی ہے انگلیوں کے پورووں سے. یہ جو شعر ہے یہ ابو الفرج الاصفہانی کا ہے. تو انہوں نے اس میں 5 استعاروں کا ذکر کیا ہے. تو لؤلؤ کا استعارہ آنسوؤں کے لیے ہے، اور گلاب کا استعارہ کیا ہے رخسار کے لیے، اور عناب کا استعارہ کیا ہے مہندی لگی ہوئی انگلیوں کے پورووں کے لیے، اور برد کا استعارہ کیا ہے یہاں پر دانتوں کے لیے. تو اس شعر میں امام اصفہانی نے 5 استعاروں کا ذکر کیا ہے. فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِّن نَرْجِسٍ وَسَقَتْ وَرْدًا وَعَدَّتْ عَلَى الْأُنَّابِ بِالْبَرَدِ. فَأَمْطَرَتْ تو برسائے، لُؤْلُؤًا مِّن نَرْجِسٍ یعنی نرگس جیسی آنکھوں سے موتیوں جیسے آنسو برسائے، بہائے. وَسَقَتْ وَرْدًا، اور رخسار گلاب جیسے رخساروں کو سیراب کیا، یعنی وہ آنسو رخساروں پر گرے. وَسَقَتْ وَرْدًا، اور گلاب جیسے رخساروں کو سیراب کیا. وَعَدَّتْ عَلَى الْأُنَّابِ بِالْبَرَدِ، اور اولے جیسے سفید دانتوں سے عناب جیسی انگلیوں کو دبایا، اور عناب جیسی انگلیوں کے پورووں کو دانتوں کے ذریعے دبایا. یعنی شرم و حیا کی صورت میں پورووں کو پوروے دانتوں سے دبائے انگلیوں کے. تو یہ شعر نہایت ہی فصیح و بلیغ ہے، اور 5 استعاروں کا اس میں ذکر ہے، 5 تشبیہات کا ذکر ہے. تو مجلس کے اس فرد واحد نے یہ شعر پیش کیا اور کہا کہ 5 استعارے ہیں، اور ابو زید سروجی سے کہا کہ اس پر اسی کی طرح شعر آپ پیش کرو جس میں اتنے استعارے موجود ہوں، اسی نہج پر، اسی طرز پر. فلم یکن الا کلمح البصر او هو اقرب، تو یہ وقت نہیں تھا پلک جھپکنے کی طرح، یعنی پلک جھپکنے کی طرح اتنے وقت گزرا ہوگا جیسے پلک جھپکتے ہیں. فلم یکن
الا کلم البصری، تو پلک جھپکنے کے برابری وقت گزرا تھا، او اقرب، یہ اس سے بھی زیادہ قریب، حتی انشد، یہاں تک کہ اس نے شعر کہہ دیا، فاغرب، اور جدت پیدا کی، سألتها حین، اب دیکھیے علامہ حریری رحمۃ اللہ علیہ شعر پیش کر رہے ہیں، یعنی جو مرکزی کردار ادا کرنا ہی تو راوی ہیں علامہ حریری، حقیقت میں خود ہی کہنے والے ہیں، لیکن مرکزی کردار ادا کرنے والا اس میں ابو زید سروجی ہے۔ ذات نہیں، یہ زارت ہے، یہ کتاب میں ذات آ گیا، ذات نہیں زارت ہے، راہ چھٹ گیا ہے۔ سألتوا حين زارت ندوى برقعها القاني وإيداء سمعي أطيب الخبر، ندا يندو ندون، ندا يندو ندون، نصر ینصرو سے ہے، اس کا معنی آتا کپڑا ہٹانا، اور اس سألتو کا مفعول ثانی ہے، حینہ جو ہے اندہ کے معنی میں، برقع نقاب، اور قانی کی جمع آتی قنات، کنا یقنو، نصر ینصرو سے، کنا یقنو سے قانی اس میں پائے، جس کو معنی آتا ہے سرخ، اور یہ برقع کی صفت ہے، تو برقع القانی یعنی سرخ نقاب، اودا یدیو ادان عطا کرنا، سمعن کے معنی یہاں پر کان تثنیہ، اطیب الخبر صفت کی اضافت موصوف کی طرف، اصل عبارت تھی الخبر الاطیب۔ تو زید سروجی کہتا ہے سألتها، میں نے محبوبہ سے درخواست کی، اظہار تمنا کیا، سألتها میں نے اس سے درخواست کی، تمنا ظاہر کی، کیا؟ حین زارت، جس وقت اس نے زیارت کی، یعنی اس کے میری زیارت کرنے کے وقت میں نے اس سے درخواست کی، کہا کہ درخواست کی، ندوہ برقی القانی، سرخ نقاب ہٹانے کی درخواست کی، وَإِيدَاءَ سَمْعِ اطیب الخبری، تو صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے، اصل تھا الخبر الاطیب، اودا یدو ادھر باب افعال سے، وَإِيدَاءَ سَمْعِ اطیب الخبری، اور عمدہ ترین خبر اپنے کانوں میں ودیعت کرنے کی درخواست کی، یعنی عمدہ ترین خبر اپنے دونوں کانوں میں سنانے کی یا عطا کرنے کی درخواست کی۔ اب علامہ حریری نے جو تشبیہات ذکر کی ہیں وہ بعد والے شعر میں، فَزَحْزَحَتْ شَفَقًا غَشَّا سَنَا قَمَرٍ وَسَاقَطَتْ لُؤْلُؤًا مِّنْ خَاتَمِ عَطِرِي، زحزہ یزازیو، یہ باب فعللہ سے جس کا معنی تھا دور کرنا، شفق حمرتن کے معنی میں سفیدی، غشہ غشہ باب تفعیل سے جس کا معنی تھا ڈھانپنا، اور ثنا کی جمع اسنیہ جس کا معنی تھا روشنی، قمر کی جمع اقمار چاند، ساقطہ یہ ساقط مفاعلت سے ساقط کرنا گرانا، لؤلؤن کی جمع لآلی جس کا معنی موتی، خاتم کی جمع خواتم انگوٹھی عطر، فزحزحت شفقا غشا سنا قمر وساقطت لؤلؤا من خاتم عطری۔ تو علامہ حریری نے اس شعر میں 4 تشبیہات کا ذکر کیا۔ آپ نے برقے کو تشبیہ دی شفق سے، سنا حسن و جمال، قمر چاند، تو یہاں پر چاند کو تشبیہ دی چہرے سے، اور چہرے کی خوبصورتی کو تشبیہ دی علامہ حریری نے ثنا یعنی حسن و جمال سے، ثنا کو چہرے کے حسن و جمال سے تشبیہ دی۔ اور امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے
شفق کو تشبیہ دی نقاب سے. ساقطہ یساقط، اس میں یہ سب استعارات اصلیہ ہیں، اور ساقط یساقط باب فعال سے اس میں استعارہ طبیعیہ یعنی فعل کا استعارہ، اس وجہ سے استعارہ طبیعیہ. لؤلؤن، لؤلؤ کا یا استعارہ کیا کلام کے لیے، یعنی موتیوں جیسا گویا کلام اس نے کیا. خاتم، انگوٹھی، تو جیسے انگوٹھی کا منہ گول گول ہوتا ہے، اس مناسبت سے انگوٹھی کا استعارہ کیا منہ کے لیے. تو اس میں علامہ حریری نے 4 استعارات ذکر کیے، اور اس سے ماقبل جو اصفہانی کا شعر ہے اس میں 5 استعارے تھے. تو ابو الفرج الاصفہانی کا شعر علامہ حریری کے شعر پر غالب آیا، چونکہ ابو الفرج الاصفہانی نے 5 تشبیہات کا ذکر کیا، اور علامہ حریری نے اس شعر میں 4 تشبیہات کا، شفق، ثنا، قمر، لؤلؤ، خاتم، 4 کا ذکر کیا ہے یہاں پر، 4 استعارات کا. حالانکہ تو یہ شعر اس سے غالب نہیں ہوا، تو کہتے ہیں اس میں 5واں استعارہ چھوڑ دیا، یعنی عناب کو جو تشبیہ دی ہے مہندی لگے ہوئے انگلیوں سے، تو یہاں پر اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ مہندی جو لگائی جاتی ہے وہ خوشی کے وقت لگائی جاتی ہے، یعنی محل فرح و سرور کے وقت لگائی جاتی ہے، اور یہ محل رنج و غم ہے، نہ کہ محل فرح و سرور. اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا. لیکن بعد والا جو علامہ حریری کا شعر ہے، یقیناً اس میں جو تشبیہات ہیں یہ جو ہے اس شعر پر یقیناً حاوی ہے. فزحزحت شفقا غشا ثنا قمر، زیادہ دور کرنا. فزحزحت شفقا، تو اس نے اپنا نقاب، چہرے سے نقاب ہٹایا. فزحزحت ہٹایا، شفقا نقاب ہٹایا، غشا ثنا قمر، یہ اسی کی صفت ہے شفق کی. کون سا نقاب ہٹایا؟ کہ جس نقاب نے چاند جیسے چہرے کے حسن و جمال کو ڈھانپ رکھا تھا، یعنی چاند جیسے چہرے کے حسن و جمال کو ڈھانپنے والے نقاب کو محبوبہ نے ہٹایا. وساقطت لؤلؤا من خاتم عطر، اور انگشتری جیسے معطر منہ سے موتیوں جیسے کلام کی برسات کی. فحار الحاضرون لبداہتہ، تو اہل مجلس، حارہ کا معنی آتا ہے حیرت زدہ رہنا، تعجب میں پڑنا، تحیر کے معنی میں، بداہت برجستہ گوئی. تو فحار الحاضرون لبداہتہ، تو اہل مجلس اس کی اس برجستہ گوئی سے حیرت زدہ رہ گئے، یعنی حیرت و استعجاب کی دنیا میں ڈوب گئے. فحار الحاضرون، تو اہل مجلس حیرت زدہ رہ گئے، کس کلام تالیڈیہ، لبداہتی، اس کی برجستہ گوئی کی وجہ سے. واعترفوا بنزاہتہ، اور ابو ذر سروجی کی پاک دامنی کا، عفت و پاک دامنی کا اعتراف کامل کیا. فلما آنس استیناسہم بکلامہ، آنس یونس مانوس کرنا، مانوس ہونا، استانس یستانس، استیناس مانوس ہونا، آنس یونس مانوس کرنا، مانوس انسیت کو سمجھنا. تو جب ابو ذر سروجی نے اپنے کلام کے ساتھ ان کے مانوس ہونے کو محسوس کیا، فلما آنس، جب محسوس کیا، استیناسم، ان کی انسیت کو محسوس کیا اپنے کلام کے ساتھ، وانصباب، اسی کا اتما قبل جملے پر، وانصبابہم الی شعب اکرامہ، اور اکرام و انعام کے طریقے کی طرف ان کے میلان نفس کو جب محسوس کیا، انصباب